اندر تشریف لے گئے، اندر، اور اندر دیکھا کہ بتوں کے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب ان کے حلیے ہیں، اور مہینوں بت کدے سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، اندر ہی اندر بیٹھے ہوئے مجاور بن کر۔ تو ان سے جا کر کہا بتوں کی طرف اشارہ کر کے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا بیہودہ مورتیاں ہیں جن پر تم مجاور بن کے بیٹھے ہو۔ ما کا لفظ انتہائی حقارت کے لیے ہوتا ہے عربی میں، یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، کیا تم بیٹھے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، اندر کے بھگت بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے، ہم بھی یہی بیٹھے ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے تھے، ہم بھی یہی کریں گے۔ تو فرمایا انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ، تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ اور ان کو جوش آیا، کہنے لگے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ہم مذاق کر رہے ہیں یا سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں یا سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پوری سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، یہ کچھ نہیں ہے، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب اور زمین و آسمان کا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور یہ میں بات پوری بصیرت سے کر رہا ہوں، ایسے نہیں کہ بغیر کسی سے سنی سنائی بات نہیں، پوری بصیرت کے ساتھ، اور بصیرت کی آنکھ کھول کر، سر کی آنکھ کھول کر، سب کچھ دیکھ کر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم سب کا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو پھر بھی ان کو بات سمجھ میں نہ آئی، تو ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے۔ کچھ دن کے بعد ان کا ایک میلہ تیار ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے باہر آنے سے پہلے ان کو ایک جملہ کہا، فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میری بات ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اب میں ایک ایسا طریقہ اختیار کروں گا اپنی بات سمجھانے کا کہ ابھی تمہارے پڑھے لکھے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر وہ طریقہ ایسا اختیار کروں گا تمہارے ان پڑھ ریڑھی چلانے والے عام آدمی کو بھی بات سمجھ میں آئے گی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور تمہارا طریقہ غلط، تمہاری سوچ غلط، تمہاری عبادت غلط، ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ اب میں ایک ایسا راستہ اختیار کرنے والا ہوں، تمہارا بچہ بچہ کہے گا، تم خود اپنی زبان سے کہو گے، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ یہ جملہ کہا اور باہر آ گئے۔ کچھ دن گزرے، انتظار فرماتے رہے مناسب وقت کا، تو آگے ایک مناسب وقت آیا، کوئی ان کا عید کا تہوار آیا، عید کے موقع پر وہ گھر سے نکلتے تھے، کئی میدان میں جمع ہوتے تھے اور اپنا تہوار مناتے تھے۔ تو جب وہ اس میلے پر جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے آخری کوشش، بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک آخری کوشش فرمائی، اپنے والد اور اپنی برادری کو مخاطب کر کے کہا ماذا تعبدون، ایک دفعہ پھر پوچھ رہا ہوں، یہ تم کیا کن چیزوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ ائفکن آلہتن، ائفکن آلہتن، یہ تم نے سب کھڑے ہوئے ہیں، کوئی حقیقی ان میں سے خدا نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب تہوار آیا، جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم، آسمان کی طرف دیکھا اور اوپر دیکھ کر پھر کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ وہ سمجھے کہ شاید ان کو بخار ہے، نزلہ زکام ہے، پیٹ میں درد ہے، جبکہ اس بخار کی تکلیف سے بڑی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف تھی کہ پوری قوم عقل سے کام نہیں لے رہی
اور دیوانہ وار جہنم کی طرف جا رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو جنت کا راستہ دکھلا رہے ہیں، جنت کی طرف نہیں آ رہے۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بے چینی ہوتی تھی، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو یہ تکلیف، یہ بیماری مراد ہے۔ فرمایا انی سقیم، مجھے تکلیف ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پھر گھر پر آرام کریں، ہم جا رہے ہیں۔ تو وہ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے جانے کے بعد بت کدے میں داخل ہوئے اور دیکھا بڑے بڑے بت لگے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے انواع و اقسام کے مہنگے ترین اور لذیذ ترین کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ باہر انسانیت بھوکی مر رہی ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا، اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے پکا کر انہوں نے بتوں کے آگے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اندر داخل ہوتے ہی بتوں کو دیکھا کہ وہ قطار میں لگے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس طرح تراشتے تھے یوں لگتا تھا ایک زندہ انسان جیسے بیٹھا ہوا ہو، آنکھیں کھلی ہوئی، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تم بتوں کو دیکھو گے تو یوں لگے گا کہ آنکھیں پھاڑ کر تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو یوں آنکھیں کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور آگے ان کے کھانے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اندر گئے اور بتوں سے کہا الا تأکلون، یہ اعلیٰ اعلیٰ بہترین قسم کے کھانے تمہارے سامنے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاتے کیوں نہیں؟ کھانا کھاؤ۔ ان سے کچھ باتیں کی، وہ مہر بلب خاموش۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ کہاں سے بولتے؟ تو انہوں نے کلہاڑا لیا، فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، اور ہتھوڑا برسانا شروع کیا، جتنے بت تھے سوائے بڑے بت کے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور بڑے بت کو اس لیے چھوڑا، ایک مقصد کے تحت چھوڑا، وہ مقصد آگے آ رہا ہے۔ تو یہ سب کر کر باہر آ گئے۔ اچھا، کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا، آلہ قتل اس کے پاس چھوڑ دیا، اور باہر آ گئے۔ گھر میں آ کر بستر پر دراز ہو گئے، آرام فرمانے لگے۔ شام کو پوری قوم آئی، برادری آئی، اور آنے سے پہلے، گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا نہیں، پہلے اپنے بتوں کے ہاں حاضری دیں، پہلے بتوں کے ہاں جب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سنت سنو، سنت جو آج متروک ہو چکی ہے، جس پر عمل نہیں ہو رہا، اگر آج عمل کرو گے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز مسجد سے ہوتا تھا، اور سفر کا اختتام بھی مسجد پر ہوتا تھا۔ جب آپ سفر کے لیے تشریف لے جاتے، گھر سے نکل کر پہلے مسجد آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، سفر کی آسانی کے لیے آپ دعا فرماتے، پھر وہاں سے آپ آگے سفر فرماتے، جب واپس آتے پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ واپس لے آئے۔ اس کے بعد پھر آپ گھر میں تشریف لے جاتے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ اس زمانے میں باطل لوگ کیا کرتے تھے، وہ اپنے سفر کا آغاز بت قدوں سے کرتے تھے اور اختتام بھی بت قدوں پر کرتے تھے۔ تو وہ گھر میں آنے سے پہلے اپنے بت قدوں میں آئے، مندروں میں آئے، اور دیکھا بتوں کا حشر نشر، ان کے ہوش اڑ گئے، کہنے آگ بگولا ہو کر کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے، بڑا ہی ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ تفتیش شروع ہوئی، اور جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سنی ہوئی تھی اور وہ جملہ سنا ہوا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم ابھی میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اب میں ایک ایسا طریقہ اختیار کروں گا تمہارے بچے کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ ان کے ذہن میں بات آ گئی، اور انہوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہاں ایک نوجوان ہے
جو یہ آواز لگاتا پھرتا ہے کہ یہ بت کچھ نہیں ہے، نہ نفع کے مالک، نہ نقصان کے مالک، نہ زندگی کے مالک، نہ موت کے مالک، نہ موت کے بعد کی زندگی کے مالک، وہ اس کا نام ابراہیم ہے، شاید یہ کام اس نے کیا ہو۔ ابراہیم تو آزر کا بیٹا، آزر نمرود کا خاص، نمرود بادشاہ وقت وہ بڑے آدمی کا بیٹا ہے، اس کو تو نہیں پکڑ سکتے۔ کہنے لگے اس کو فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، کھلی کچہری لگاؤ، اس میں ابراہیم کو بلاؤ، پھر اس سے پوچھو تاکہ سب کے سامنے وہ اعتراف جرم کرے، تو پھر اس کے بعد ان کو جو سزا دیں گے کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ کھلی کچہری لگی، تمام لوگ جمع ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہا، بتوں کا حال دکھایا، بتوں سے پردہ اٹھایا، دیکھا کہ بتوں کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، اور کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم یہ سب آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ آپ نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، یہ اس کے کسی نے تو کیا ہی ہوگا، لیکن فی الحال یہ بڑے کو دیکھو، ایک تو زندہ ہے نا، ایک تو سلامت ہے نا، شکر کرو، ایک سلامت ہے، آلہ قتل بھی اسی کے پاس ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ایک تو سلامت ہے، اس سے پوچھو، آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے، اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ تو یہاں سب کے بند دریچے دماغوں کے کھلے اور اندھی آنکھوں کے سامنے کو روشنی آئی، اور سب کے سر جھکے، اور دل میں سب کہنے لگے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، سر جھکا کر اپنے آپ سے کہنے لگے آج تک بڑا ہی ظلم کرتے رہے، ایسوں کو پکارتے رہے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، اوروں کی مدد کیا کریں گے، اور ایک سلامت ہے وہ بول نہیں سکتا۔ کہنے لگے تم نے زندگی بھر ظلم کیا، اپنی عبادت کو ضائع کیا، ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر سر جھکا کر اب آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکتے، چونکہ خود چور ہیں، چور آدمی نظریں نہیں ملا سکتا، تو شرمسار ہو کر سر جھکا کر آہستہ سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تم تو جانتے ہی ہو یہ بول نہیں سکتے، تم ہی بتا دو، مہربانی کر کے تم ہی بتا دو، یہ تو بول نہیں سکتے۔ اب سب کو پتہ چل گیا، پہلے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب آ گئی، جب انہوں نے یہ اعتراف کر لیا یہ بول نہیں سکتے، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کا وقت ملا، فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، ارے تف تم پر بھی، تمہارے ان لچر خداؤں پر بھی جو اپنا دفاع تک نہیں کر سکتے، اور تم غلط کام کرتے رہے ہو، افلا تعقلون، اتنی بھی تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن سمجھ آنے کے باوجود باپ دادوں کے طریقوں کو کیسے چھوڑیں، آئین کوہن پہ اڑنا اور آئین نو سے ڈرنا، ترک کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، پرانے نئے آئین سے، حقائق سے ڈرنا اور پرانے طریقوں پر اڑے رہنا، حقائق منکشف ہونے کے باوجود، یہ اصل کٹھن مرحلہ ہے جو آدمی کو ہدایت کی طرف نہیں لے جانے دیتا۔ یا ان کا بڑا خدا آیا، نمرود آ گیا، اس نے کہا بھئی لوگوں کو پتہ چل گیا، حقائق کھل رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، اور ہماری ساری سیاست کا دار و مدار اسی پر ہے، لہذا اس واقعے کو دباؤ۔ وہ آیا ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا تمہارا خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں
میں بھی مار سکتا ہوں۔ 2 قیدی بلوائے قید خانے سے، ایک وہ تھا جس کو کل صبح پھانسی پہ چڑھنا تھا، دوسرا وہ تھا جسے کل صبح آزاد ہونا تھا۔ اس نے کہا یہ پھانسی والے کو آزاد کر دو اور صبح جس کو آزاد ہونا ہے اس کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ پھر کہا دیکھا میں نے بھی قتل کیا، میں نے بھی زندگی دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ زندگی اور موت دینے کا مطلب سمجھ نہیں رہا، اس کو دوسری مثال دی، فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ میرا رب وہ ہے جو اربوں سال سے تم دیکھتے ہو، 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اپنے وقت پر نکالتا ہے اور مغرب میں لا کر اس کو ڈبو دیتا ہے، اس کو غرق افق کر دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے، اگر تم میں کچھ دم ہے، اپنے آپ کو رب کہتے ہو تو اربوں سال نہیں، 1 سال بھی نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 ہفتہ نہیں، صرف 1 دن کے لیے سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں اس کو ڈبو دو۔ فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور جب یہ ہوا تو جب باطل کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ رہے اور کوئی دلیل باقی نہ رہے، دلائل کی دنیا میں وہ ہار جائے تو پھر وہ اسلحہ اٹھاتا ہے، پھر وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، خداؤں کی مدد کرو۔ تو میں اس پر کہتا ہوں غیر اللہ کے پیچھے دوڑو گے، غیر اللہ سے مراد صرف بت نہیں ہے، اللہ کے سوا جو ہے، کسی کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھو گے، ہمیشہ ان کی خدمت ہی کرتے رہو گے، ان سے کچھ ملے گا نہیں، اور حقیقی رب کے پاس جاؤ گے وہیں سے مدد آئے گی، وہیں سے نصرت آئے گی۔ وہ ناصر ہے، ہم منصور ہیں، غیر اللہ خود منصور ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ جو غیر اللہ کے پیچھے دوڑتا ہے وہ ساری زندگی دوڑتا ہی رہتا ہے، نذرانے ہی دیتا رہتا ہے، خدمتیں ہی کرتا رہتا ہے، حاصل وصولی اس کو کچھ نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ کے پیچھے جاتا ہے، اللہ پر قربان ہوتا ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمرود نے کہا حرقوہ، ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، آج اگر تم کچھ کر سکتے ہو اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ تو انہوں نے پھر آگ جلائی اور مہینوں ایندھن اکٹھا ہوا اور پھر آگ کو روشن کیا گیا، شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا، اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا تو نیچے آگ میں گرتا تھا، جل کر راکھ ہو جاتا تھا، اور جب آگ بھڑک گئی تو اس کے قریب جانا بھی مشکل۔ اب مرحلہ آیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں، ابراہیم قریب کوئی جا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے آپ خود آگ میں چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں کیوں جاؤں، تم نے ڈالنا ہے تم ڈالو۔ تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، عین وقت پر شیطان آیا انسانی شکل میں، اس نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، منجنیق لے آؤ۔ منجنیق وہ پرانے زمانے کی توپ ہوتی تھی جس کے ذریعے سے پتھر پھینکے جاتے تھے، منجنیق پرانے زمانے کی توپ، وہ ایک آلہ ایجاد کر کے دیا کہ اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو، پتھر پھینکنے کی بجائے ان کو باندھو اور ان کو چھوڑو۔ تو منجنیق سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا، اور حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھو گے تمہارے تن پر کپڑے نہیں ہوں گے، ہاں انبیاء علیہم السلام اپنے کفنوں میں اٹھیں گے، ان کے بدن پر اپنا کفن ہوگا مگر وہ بوسیدہ ہو چکا ہوگا، باقی انسان ننگے اٹھیں گے، برہنہ اٹھیں گے، ننگے سر اٹھیں گے، ننگے پیر اٹھیں گے۔ پھر جنہوں نے اللہ سے دوستی لگائی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے لیے لباس منگوائیں گے، ان کو لباس پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے نبیوں کو لباس پہنائے جائیں گے، پھر شہداء کو لباس پہنائے جائیں گے۔ نبیوں میں سب سے پہلے کس کو کرتا پہنایا جائے گا، جنت کے عالی شان لباس لائے جائیں گے۔ نبیوں نے اپنے بوسیدہ کفن پہنے ہوں گے،
کفنوں کے اوپر جنت کا لباس آئے گا، سب سے پہلے کس کو پہنایا جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جنہیں جنت کا لباس حشر کے میدان میں پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ کے لیے جس کے کپڑے سب سے پہلے اتارے گئے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے، مرتبہ اور مقام سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا ہے، بلند ہے، مگر اس وجہ سے حضور نے فرمایا اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جنہیں جنت کا فاخرانہ عالی شان لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ تو ان کے کپڑے اتارے گئے اور ان کو اس منجنیق کے ذریعے سے آگ میں اچھالا گیا، اور جب وہ آگ میں جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے دو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، حضرت جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جبرائیل دائیں طرف ہیں اور میکائیل ان کے میکائیل بائیں طرف ہیں۔ جبرائیل انتظار میں ہیں کہ ابراہیم ابھی مجھ سے کہیں گے کہ کچھ مدد کرو، کچھ کرو، میں پر ماروں گا، آگ بجھا دوں گا۔ میکائیل انتظار میں ہیں، ابراہیم مجھ سے کہیں گے میں فوراً بادلوں کو برسنے کا حکم دوں گا، چھما چھم بارش ہوگی اور یہ ساری آگ منٹوں سیکنڈوں میں بجھ جائے گی، اور یوں ہم ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے ہیں، آگ کی طرف جا رہے ہیں، مگر نہ جبرائیل کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ میکائیل کی طرف دیکھ رہے ہیں، زبان پر فقط ایک جملہ ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، وہی بہترین وکیل ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظر جبرائیل سے بھی ہٹ گئی، میکائیل سے بھی ہٹ گئی۔ ایمان میں ایک مقام ایسا آتا ہے جب نظر صرف اور صرف اللہ پر ٹکی رہتی ہے، اللہ کے سوا اور کسی پر نہیں ہوتی۔ فرشتوں کا بھی انسان محتاج نہیں رہتا۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ خلیل جیسا یقین پیدا ہو جائے تو آدمی ہنستے ہنستے آگ کے شعلوں پر بیٹھ جائے، اور یقین اللہ پر پیدا ہو جائے تو انسان کے اندر مستی از خود پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آگ بالکل قریب آ گئی، جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ابراہیم تو بولتے نہیں ہیں، آگ قریب ہے، وہ بھی تو مخلوق ہے، وہ سمجھے کہ آگ ہمیشہ جلاتی رہی ہے، جلا دے گی اور ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے، تو ان سے صبر نہ ہوا، تو کہنے لگے ابراہیم ہماری مدد کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیکا فلا، تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اما اللہ فنعم، ہاں اللہ کا میں محتاج تھا، ہوں اور ہمیشہ اللہ کا محتاج رہوں گا۔ جب نظر اللہ پر جمی اور آگ کے قریب پہنچے، براہ راست اللہ کی طرف سے حکم آیا آگ کے لیے، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی صرف اتنا نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جاتی تو زیادہ ٹھنڈک بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ آگے فرمایا وسلاما علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا، ٹھنڈی اتنی نہ ہونا کہ تمہاری ٹھنڈک سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ اور آگ کے شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے لیا جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے۔ آگ میں گئے، رسیاں جل گئیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بال کو بھی کچھ نہیں ہوا، آرام سے اندر بیٹھے ہوئے۔ انار کا درخت اللہ نے پیدا کر دیا آگ کے اندر، چشمہ پیدا فرما دیا، اور باہر پورا مجمع،
تماشا دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد انگشت بدنداں کھڑے ہیں، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، زمین و آسمان نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا۔ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، آج پہلا موقع ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں رہی۔ آج آسمانوں کو بھی پتہ چلا، زمین کو بھی پتہ چلا، ہواؤں کو بھی پتہ چلا، اور کائنات کو پتہ چلا، ذرے ذرے کو پتہ چلا، اہل ایمان کو بھی پتہ چلا، اہل کفر کو بھی پتہ چلا۔ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے نظام چلتا ہے، زمین پر آتا ہے۔ آگ بذات خود کچھ نہیں، پانی بذات خود کچھ نہیں، پیٹرول بذات خود کچھ نہیں، ایٹم بم بذات خود کچھ نہیں، بارود اب اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں۔ جس میں نفع ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس میں ضرر ہے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ نفع مند چیز نفع پہنچانے میں اللہ کی مشیت کی محتاج ہے، نقصان دہ چیز نقصان پہنچانے میں اللہ کی مدد کی محتاج ہے۔ کرونا بذات خود کچھ ہوتا، آج دھرتی پر ایک بھی زندہ نہ ہوتا، آج دھرتی پر ایک بھی زندہ نہ ہوتا۔ یہ اللہ سے پوچھ کر چل رہا ہے، یا اللہ آگے بڑھوں کہ نہ بڑھوں؟ جہاں حکم ہے بڑھ جاؤ، اس کو کرونا دبوچ لیتا ہے، جہاں حکم ہے چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر یہ اپنی مرضی سے چلتا تو میں آج گارنٹی سے کہتا ہوں دھرتی پر ایک بھی انسان زندہ نہ ہوتا، سب کے سب مر چکے ہوتے۔ یہ مرضی سے نہیں چل رہا، اللہ سے پوچھ کر چل رہا ہے۔ کائنات اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ جب یہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے والدہ نے دیکھا تو ماں کو تو بیٹے پر پیار آتا ہے، وہ تو ماں ہوتی ہے، تو کہنے لگی ابراہیم السلام کے والد کہنے لگے نعم الرب ربک یا ابراہیم ہم نے اس بدبخت نمرود کو رب بنایا، ہر جگہ اس نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑا، تیرا رب کیا زبردست رب ہے جو مشکل میں کام آئے، جو نفع پہنچائے، نقصان سے بچائے، اصل رب تو وہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی بیٹا میں بھی اندر آنا چاہتی ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا نام لے کر تم بھی آ جاؤ۔ تو ماں آئی، اندر آئی اور اللہ کا نام لے کر آئی، ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے کو بوسہ دیا اور پھر واپس آ گئی۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو بھی کچھ نہیں کہا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو زندگی میں کئی موقعوں پر آزمایا، ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو کر گزرے، تم بھی کامیاب ہو جاؤ، تم بھی ہمارے حکم کے مطابق چلو۔ زندگی میں امتحانات آئیں، زندگی میں قدم قدم پر ابراہیم جیسی آگ تمہیں نظر آئے گی، اطاعت و فرما برداری میں آگ نظر آئے گی، نافرمانی میں جنت نظر آئے گی، تو اس آگ میں کود جانا جیسے وہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، یہ آگ بھی اللہ ٹھنڈی کر دے گا۔